الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ اول کے پہلے باب ایمانیات کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس میں توحید کے تفصیلی دلائل زیر بحث تھے۔ ان دلائل کی تمہید میں نے جو جملے لکھے ہیں وہ میں پھر پڑھ دیتا ہوں تاکہ پچھلی نشست سے ربط واضح رہے۔ میں نے لکھا ہے توحید کے جو دلائل اس کے علاوہ قرآن میں آئے ہیں، یعنی توحید کی جو بنیادی دلیل ہے وہ اوپر واضح ہو چکی۔ توحید کے جو دلائل اس کے علاوہ قرآن میں آئے ہیں وہ بھی نہایت دلنشیں اور علم و عقل کے مسلمات پر مبنی ہیں، یعنی وہ ایسے دلائل ہیں کہ اگر آدمی کے دل میں ٹیڑھ نہ ہو تو وہ ٹھیک اطمینان کی جگہ پر پہنچ جاتے ہیں۔ اور ان میں جن چیزوں کو بنائے استدلال بنایا گیا ہے وہ کوئی نزاعی چیزیں نہیں ہیں، وہ علم و عقل کے مسلمات ہیں۔ استاذ امام امین احسن اصلاحی نے اپنی تفسیر تدبر قرآن میں جگہ جگہ ان کی توضیح فرمائی ہے۔ ہم مثال کے طور پر چند آیتیں یہاں پیش کریں گے، یعنی قرآن مجید کی کچھ آیات کا انتخاب کیا گیا ہے اور ان آیات کے تحت استاذ امام نے جو توضیحات کی ہیں وہ سامنے لائی گئی ہیں۔ بقرہ میں ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وتصریف الرياح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ یہ 163-64 آیات ہیں۔ ان کا ترجمہ یہ ہے: ایمان والو انہیں فیصلہ کرنے دو۔ یہ ظاہر ہے کہ اوپر کی بحث سے متعلق ہے۔ ایمان والو انہیں فیصلہ کرنے دو اور ان سے قطع نظر کر کے تم یہ حقیقت اب اچھی طرح سمجھ لو کہ تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے۔ یعنی توحید کا جو قرآن بیان کرتا ہے وہ اس جامع تعبیر میں کرتا ہے، لا الہ الا ہو۔ تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ وہ سراسر رحمت ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ آسمانوں اور زمین کے بنانے میں اور شب و روز کے بدل کر آنے میں اور لوگوں کے لیے دریا میں نفع کی چیزیں لے کر چلتی ہوئی کشتیوں میں اور اس پانی میں جو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے، پھر اس سے زمین کو اس کے مر جانے کے بعد زندہ کیا ہے اور اس میں ہر قسم کے جاندار پھیلائے ہیں، اور ہواؤں کے پھیرنے میں اور آسمان و زمین کے درمیان حکم کے تابع بادلوں میں، اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے، یعنی اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، بہت سی نشانیاں ہیں ان کے لیے جو اپنی عقل سے کام لیتے ہیں۔ استاد امام نے اس کی توضیح میں لکھا ہے، اس آیت پر اگر تدبر کی نگاہ ڈالیے، یعنی سورہ بقرہ کی ان آیات کی طرف اشارہ ہے، اس آیت پر اگر تدبر کی نگاہ ڈالیے تو یہ حقیقت واضح ہوگی کہ اس میں شروع سے لے کر آخر تک اس کائنات کے متقابل بلکہ متضاد اجزاء و عناصر کا حوالہ دیا گیا ہے۔ یعنی اس کائنات میں جو چیزیں ایک دوسرے کے مقابل میں کھڑی ہیں، جیسے مرد کے مقابل میں عورت، میں مثال دے رہا ہوں، آخر تک اس کائنات کے متقابل بلکہ متضاد اجزاء و عناصر کا حوالہ دیا گیا ہے، اور ساتھ ہی ان کے اس حیرت انگیز اتحاد و توافق اور ان کی اس بے مثال باہم آمیزی و سازگاری کی طرف
اشارہ کیا گیا ہے جو ان کے اندر اس کائنات کی مجموعی خدمت کے لیے پائی جاتی ہے. یعنی چیزیں اگر ان کا انفرادی طور پر جائزہ لیجئے تو وہ متضاد ہے، متقابل ہے. مرد کو دیکھ لیجئے، عورت کو دیکھ لیجئے، رات کو دیکھ لیجئے، دن کو دیکھ لیجئے، آسمان کو دیکھ لیجئے، زمین کو دیکھ لیجئے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ اسی تضاد کی کشمکش پیدا کر رہی ہے، بلکہ اگر مجموعی اسکیم کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ان میں حیرت انگیز اتحاد و توافق ہے. یعنی بظاہر چیزیں متضاد ہیں، بظاہر چیزیں ایک دوسرے کے متقابل ہیں، آمنے سامنے کھڑی ہیں، لیکن اس خدمت کے لحاظ سے جو وہ انجام دے رہی ہیں ان میں بڑا غیر معمولی اتحاد اور بڑی غیر معمولی موافقت ہے، بے مثال باہم آمیزی اور سازگاری ہے. یعنی ایک دوسرے کے ساتھ ایسے ملی ہوئی ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کا وجود ایک دوسرے کے بغیر ماننا ممکن نہیں ہے. ایسی باہم آمیز ہے اور ایک دوسرے کے لیے سازگاری پیدا کر رہی ہے. یعنی ان کے درمیان بظاہر الگ الگ ہو کر بھی ایسی موافقت ہے، ایسی وحدت ہے کہ حیران کر دیتی ہے. اور یہ اس مجموعی مقصد کے لحاظ سے ہے. یعنی یہ وحدت بھی، یہ توافق بھی، یہ موافقت بھی، یہ باہم آمیزی بھی، یہ سازگاری بھی بے معنی نہیں ہے، بلکہ کائنات کی مجموعی خدمت کے لیے پائی جاتی ہے. یعنی جو چیز ہدف بنائی گئی ہے، جو چیز مقصود بنائی گئی ہے، مرد و عورت کو پیدا کر کے ایک مقصد خالق حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اگرچہ وجود الگ الگ ہے، داعیات الگ الگ ہیں، نفسیات الگ الگ ہے، جسمانی تقاضے الگ الگ ہیں، لیکن ایسی موافقت پیدا کر دی ہے کہ اس مجموعی مقصد کے لیے اس سے بہتر کوئی جوڑا بن نہیں سکتا. اس کائنات کی مجموعی خدمت کے لیے پائی جاتی ہے. آسمان کے ساتھ زمین، رات کے ساتھ دن، کشتی کے ساتھ دریا. بظاہر دیکھیے تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ضدین کی نسبت رکھتے ہیں، لیکن ذرا گہری نگاہ سے دیکھیے تو معلوم ہوگا کہ اگر یہ ایک طرف ضدین کی نسبت رکھتی ہیں، یعنی بالکل متقابل، متضاد، اگر یہ ایک طرف ضدین کی نسبت رکھتے ہیں تو دوسری طرف اس کائنات کی خانہ آبادی کے نقطہ نظر سے آپس میں زوجین کا سا ربط و اتصال بھی رکھتے ہیں. یعنی دیکھنے کو آسمان اوپر، یہ زمین نیچے، دیکھنے کو رات اور دن میں کیا تعلق ہے، دیکھنے کو دریا کی بے قرار موجیں اور چند تختوں سے بنی ہوئی ایک کشتی. لیکن یہ ضدین کی نسبت رکھنے کے باوجود اگر کائنات کی خانہ آبادی کے نقطہ نظر سے دیکھیے تو بالکل ایسے ہیں جیسے کہ مرد و عورت ہوتے ہیں، زوجین کا سا ربط و اتصال بھی رکھتے ہیں. یہ آسمان اور اس کے چمکتے ہوئے سورج اور چاند نہ ہوں تو ہماری زمین کی ساری رونقیں اور بہاریں ختم ہو جائیں، بلکہ اس کی ہستی ہی نابود ہو جائے. اسی طرح یہ زمین نہ ہو تو کون بتا سکتا ہے کہ اس فضائے لامتناہی کے بے شمار ستاروں اور سیاروں میں سے کس کس کا گھر اجڑ کے رہ جائے. الا حاصل قیاس ہماری اور ہماری طرح اس دنیا کے تمام جانداروں کی زندگی جس طرح دن کی حرارت، تمازت، روشنی اور نشاط انگیزی کی محتاج ہے. یعنی ہم دنیا میں جتنے جاندار ہیں اگر غور کر کے دیکھیے تو ان کی زندگی کن چیزوں پر کھڑی ہے؟ دن کی تمازت پر کھڑی ہے، دن کی حرارت پر کھڑی ہے، روشنی پر کھڑی ہے، اور دن جو معاش کے مواقع پیدا کرتا ہے، جو کچھ رونقیں پیدا کرتا ہے، ان کی نشاط انگیزی پر کھڑی ہے. اسی طرح شب کی خنکی، لطافت، سکون بخشی اور خواب آوری کی بھی محتاج ہے. دونوں چیزیں چاہیے. زندگی کو وہ دن کی گرما گرمی بھی چاہیے اور شب کی یہ سکون بخشی بھی چاہیے.
یہ لطافت بھی چاہیے، یہ خنکی بھی چاہیے، یہ نیند کے لیے ایک غیر معمولی تسکین کا ماحول بھی چاہیے، خواب آوری بھی چاہیے۔ یہ دونوں مل کر اس گھر کو آباد کیے ہوئے ہیں۔ اسی طرح سمندر کو دیکھیے، اس کا پھیلاؤ کتنا ہوش ربا اور ناپیدا کنار ہے، اور اس کی موجیں کتنی مہیب اور ہولناک ہیں، لیکن دیکھیے اس سرکشی و طغیانی کے باوجود کس طرح اس نے عین اپنے سینے پر سے ہماری کشتیوں اور ہمارے جہازوں کے لیے نہایت ہموار اور مصفح سڑکیں نکال رکھی، جن پر ہمارے جہاز دن رات دوڑ رہے ہیں، اور تجارت و معیشت، تمدن و معاشرت اور علوم و فنون، ہر چیز میں مشرق اور مغرب کے ڈانڈے ملائے ہوئے۔ یعنی یہ سمندر اگر اپنے سینے پر یہ سڑکیں نکالنے کی اجازت نہ دیتا تو دنیا کے مابین ربط اتنا آسان نہیں تھا۔ اب بھی آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے کون کون سے خطے کہاں پڑے ہوئے ہیں۔ قرآن نے یہاں ظاہر ہے ان چیزوں کا ذکر کیا ہے جو اس وقت اس کے مخاطبین کے لیے استدلال کا ذریعہ بن سکتی تھی۔ اب اگر ذکر ہوتا تو اڑتے ہوئے جہازوں کا ہوتا کہ انہوں نے کس طرح فاصلے سمیٹ دیے، اور ہوا نے بھی اسی طریقے سے، فضا نے بھی اسی طریقے سے ان کے لیے مصفح سڑکیں ہمارے سامنے بچھا دی ہیں۔ آگے آسمان سے بارش، اور اس بارش سے زمین کے اثر نو باغ و بہار اور معمور و آباد ہو جانے کا ذکر ہے۔ یعنی جن آیات کا اوپر حوالہ دیا گیا سورہ بقرہ کی، ان کی طرف اشارہ ہے۔ آگے آسمان سے بارش، اور اس بارش سے زمین کے اثر نو، یعنی جب بارش ہوتی ہے تو بعض اوقات اجڑی ہوئی زمین ہے، خزاں رسیدہ، لیکن باغ و بہار ہو جاتی ہے، معمور و آباد ہو جاتی ہے۔ آگے آسمان سے بارش، اور اس بارش سے زمین کے اثر نو، باغ و بہار اور معمور و آباد ہو جانے کا ذکر ہے۔ غور کیجئے کہاں زمین ہے اور کہاں آسمان، لیکن اس دوری کے باوجود دونوں میں کس درجہ گہرا ربط و اتصال ہے۔ یعنی کہاں زمین، کہاں آسمان۔ زمین اپنے اندر رویدگی اور زندگی کے خزانے چھپائے ہوئے ہیں، لیکن یہ سارے خزانے اس وقت تک مدفون ہی رہتے ہیں جب تک آسمان سے بارش نازل ہو کر ان کو ابھار نہیں دیتی۔ یعنی وہ آسمان سے آتی ہے اور زمین کو اپنے سارے خزانے اگل دینے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اسی طرح کا رشتہ بادلوں اور ہواؤں کے درمیان ہے۔ بادلوں کے جہاز لدے پھندے اپنے بادبان کھولے کھڑے ہیں، لیکن یہ اپنی جگہ سے 1 انچ سرک نہیں سکتے جب تک ہوائیں ان کو دھکے دے کر ان کی جگہ سے نہ ہلائیں اور ان کو ان کی مقرر کی ہوئی سمتوں میں آگے نہ بڑھائیں۔ یہ ہوائیں ہیں جو بادلوں کو دوش پر لیے پھرتی ہیں، یہ ہوائیں ہی ہیں جو ان کو مشرق و مغرب اور شمال و جنوب میں ہنکائے پھرتی ہیں، اور جب چاہتی ہیں ان کو غائب کر دیتی ہیں، اور جب چاہتی ہیں ان کو افق پر نمودار کر دیتی ہیں۔ اب سوال یہ ہے، یعنی یہ چیزیں ہیں جن کی طرف قرآن نے توجہ دلائی۔ اس طرح سے متضاد عناصر اور اجزاء کو سامنے لا کر اس توافق کی طرف اشارہ کیا، اس موافقت کی طرف اشارہ کیا، اس پر اب لکھا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ غور و تدبر کی نگاہ اس دنیا کے بارے میں کیا فیصلہ کرتی ہے؟ کیا یہ ازداد اور متناقضات کی ایک رزم گاہ ہے؟ یعنی اس میں متضاد چیزیں، ایک دوسرے سے متناقض چیزیں، ضدین، کیا یہ آپس میں جنگ کر رہے ہیں؟ یہ ان کی رزم گاہ ہے جس میں مختلف ارادوں اور قوتوں کی کشمکش برپا ہے؟ کیا فیصلہ کرتی ہے غور و تدبر کی نگاہ؟ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ مختلف ارادے ہیں، مختلف قوتیں ہیں، یہ رزم آرا ہو گئی ہے، ایک جنگ برپا ہے، رن پڑا ہوا ہے۔ کیا یہ ہے، یا ایک ہی حکیم و مدبر ارادہ ان سب پر حاکم و فرما روا ہے، جو ان تمام عناصر مختلفہ کو اپنی حکمت کے تحت ایک خاص نظام اور ایک مجموعی مقصد کے لیے استعمال کر رہا ہے؟
یعنی کیا یہ بات معلوم ہوتی ہے یا وہ بات معلوم ہوتی ہے؟ غور و تدبر کی نگاہ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ یہ ازداد، یہ متناقضات آپس کی کشمکش میں پڑے ہوئے ہیں، یا صاف معلوم ہوتا ہے کہ ایک ارادہ ہے ان کے پیچھے، اور وہ ارادہ بے معنی ارادہ نہیں ہے، وہ ارادہ ایک حکیم اور مدبر ارادہ ہے، یعنی حکمت کے ساتھ معاملات کرتا ہے، حکمت کے ساتھ تدبیر امور کرتا ہے، اور وہ ارادہ، وہ حکیم اور مدبر ارادہ ہے جو ان سب پر حاکم اور فرما روا ہے، اس کا حکم چل رہا ہے۔ یہ عناصر مختلفہ ہیں، ایک دوسرے سے مختلف اور متضاد عناصر ہیں، ان کو وہ اپنی حکمت کے تحت ایک خاص نظام اور ایک مجموعی مقصد کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ پوری کائنات پر اگر غور کر کے دیکھیں تو یہ قرآن مجید نے چند سامنے کی چیزیں اٹھا کر بتایا ہے کہ یہ دیکھو کہ اگرچہ یہ متقابل اور متضاد اور متناقض چیزیں ہیں، اگر ان کو الگ الگ دیکھو گے تو ان کے مابین کوئی قدر مشترک نہ پاؤ گے، لیکن جب یہ کام کرتی ہیں اور ایک دوسرے سے باہم آمیز ہوتی ہیں تو کس سازگاری کے ساتھ ہوتی ہیں؟ یہ سازگاری، یہ معنویت کیا بتا رہی ہے؟ یہ ریاضی کے قوانین میں بندھی ہوئی معنویت کیا بتا رہی ہے؟ یہ کہ یہ سب کے سب الگ الگ خداؤں نے وجود بخشے ہیں، یا اس کے پیچھے ایک ہی ارادہ ہے؟ وہ ارادہ حکمت کے ساتھ تدبیر امور کرتا ہے، وہ اپنی معنویت کی طرف ان کو ہانک لے جاتا ہے، وہ اپنے طے کردہ اہداف سے انہیں سرے منہ انحراف نہیں کرنے دیتا۔ کیا فیصلہ کرتی ہے غور و تدبر کی نگاہ؟ ظاہر ہے کہ اس کائنات کے مشاہدے سے یہ دوسری ہی بات ثابت ہوتی ہے، یعنی آدمی اگر گریز و فرار کا فیصلہ نہ کر چکا ہو تو ایک ہی فیصلہ ہے، یعنی وہ یہ بات کہنے کی جسارت نہیں کر سکتا کہ یہ کوئی متضاد یا مختلف عناصر کا مجموعہ ہے۔ وہ صاف دیکھتا ہے کہ یہ پوری کی پوری کائنات جتنی کچھ بھی ہمارے مشاہدے میں آئی ہے، بدایت سے نہایت تک ایک ہی ارادے کی فرما روائی میں چل رہی ہے۔ پھر مزید غور کیجئے تو یہیں سے ایک اور بات بھی نکلتی ہے، وہ یہ کہ یہ دنیا آپ سے آپ وجود میں نہیں آئی ہے، اور نہ اس کے اندر جو ارتقا ہوا ہے وہ آپ سے آپ ہوا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو اس کے عناصر مختلفہ میں ایک بالا تر مقصد کے لیے وہ سازگاری کہاں سے پیدا ہوتی جو اس کائنات کے ہر گوشے میں موجود ہے؟ یعنی تھوڑی دیر کے لیے یہی تسلیم کر لیجئے کہ ڈاروینیت کے علمبردار جس ارتقاء کی بات کرتے ہیں وہی ہوا ہے، یعنی کائنات کے خالق نے وہی طریقہ اختیار کیا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس طریقے سے اتنے متضاد، اتنے مختلف عناصر میں یہ سازگاری کیسے پیدا ہو گئی؟ یہ حسن کیسے نمایاں ہو گیا؟ یہ باہم آمیزی کیسے آ گئی؟ یہ کس طرح ایک دوسرے کے موافق ہو گئے؟ کس طرح نتیجہ خیز ہو گئے؟ کس طریقے سے حکمت کا اعجاز بن گئے؟ کس طریقے سے معنویت کا کمال بن گئے؟ یہ کیسے ہوا؟ تو یہ ایک سوال اٹھایا، اور قرآن مجید نے یہ بتایا کہ اگر غور اور تدبر کی نگاہ سے دیکھو گے تو ایک ایک چیز شہادت دے گی کہ اس کائنات کا ایک ہی الہ ہے۔ یہ توحید کا استدلال بیان ہو رہا ہے۔ اس کے بعد دوسری آیت بنی اسرائیل میں ہے، قُل لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَّابْتَغُوا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا إِذًا لَّابْتَغُوا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا۔ ان سے کہو اے پیغمبر کہ اگر اللہ کے ساتھ کچھ اور معبود بھی ہوتے، قُل لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ، جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں، إِذًا لَّابْتَغَوْا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا، تو وہ عرش والے پر ضرور چڑھائی کر دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سورہ بنی اسرائیل جیسے کہ میں نے عرض کیا اس کی 42 نمبر آیت ہے۔ اس پر استاد امام نے لکھا ہے، مشرکین عرب دنیوی بادشاہوں اور بادشاہتوں پر قیاس کر کے
اللہ تعالیٰ کو تو صاحب تخت و تاج یعنی معبود اعظم مانتے تھے۔ جو قرآن کے مخاطبین ہیں مشرکین عرب، وہ یہ سمجھتے تھے کہ جس طرح ہر بادشاہی میں آخری حکمران کی حیثیت شہنشاہ یا بادشاہ کو ہوتی ہے، وہی صاحب تخت و تاج ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح اس کائنات میں صاحب تخت و تاج ہے، صاحب عرش ہے، اور وہ معبود اعظم ہے، سب سے بڑا معبود ہے۔ مشرکین عرب دنیاوی بادشاہوں اور بادشاہتوں پر قیاس کر کے، اس لیے کہ انسان جس طرح دیکھتا ہے دنیا کو، اسی طرح اس کائنات کے خالق اور اس کی صفات کو بھی سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ مشرکین عرب دنیاوی بادشاہوں اور بادشاہتوں پر قیاس کر کے اللہ تعالیٰ کو تو صاحب تخت و تاج یعنی معبود اعظم مانتے تھے، لیکن اس کے تحت دوسرے بہت سے دیوی دیوتاؤں کو بھی مانتے تھے، دوسرے دیوی دیوتاؤں کو بھی مانتے تھے جن کی نسبت ان کا گمان تھا کہ وہ خدائی میں شریک ہے، یعنی معبود اعظم سب سے بڑا معبود تو اللہ تعالیٰ ہی کو قرار دیتے تھے، لیکن اس کے تحت پھر بہت سے دوسرے دیوی دیوتا تھے، ان کی ایک انجمن بھی انہوں نے آراستہ کر رکھی تھی، اور ان کے بارے میں یہ خیال کرتے تھے کہ وہ خدائی میں شریک ہے، اور اپنے پجاریوں کے لیے وہ صاحب عرش کے تقرب کا ذریعہ بنتے ہیں۔ یعنی اگر بادشاہ سلامت تک رسائی حاصل کرنی ہو تو انہی دیوی دیوتاؤں کا وسیلہ تلاش کرنا پڑتا ہے، اور اپنے پجاریوں کے لیے وہ صاحب عرش کے تقرب کا بھی ذریعہ بنتے ہیں، اور ان کی خواہشیں اور ضرورتیں بھی اس سے پوری کرا دیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ انسان کا اپنے معبود کے ساتھ یہی تعلق بنتا ہے کہ وہ اپنی عاجزی پیش کرتا ہے، اپنی ضرورتیں سامنے رکھتا ہے، اس سے دعائیں کرتا ہے، اس سے مناجات کرتا ہے۔ تو جب یہ مان لیا گیا کہ یہ دیوی دیوتا اس کا وسیلہ بنتے ہیں، تو پھر انہی کے بارے میں یہ خیال بھی کیا گیا کہ وہ صاحب عرش سے، بادشاہ کائنات سے یہ آرزوئیں، یہ خواہشیں، یہ ضرورتیں پوری کرا دیں گے۔ یہ ان کے، یعنی یہ جو آیت اوپر بیان ہوئی ہے سورہ بنی اسرائیل کی، یہ ان کے اسی واہمے کی تردید ہے، یعنی ظاہر ہے کہ یہ محض ایک وہم تھا، اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی، یہ ان کے اسی واہمے کی تردید ہے۔ فرمایا کہ اگر خدا کے ساتھ، یعنی اس آیت میں فرمایا کہ اگر خدا کے ساتھ اس کے کچھ شریک و سہیم بھی ہوتے، کچھ ساجی ساتھی بھی ہوتے، جیسا کہ تم گمان کیے بیٹھے ہو، تو وہ ایک نہ ایک دن ضرور صاحب عرش سے منازعت و مخاصمت کی راہ ڈھونڈ لیتے۔ یعنی یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ دوسرے معبود بھی ایک حیثیت اور اختیار کے ساتھ موجود ہوتے، نیچے ہی صحیح، امراء بھی بغاوت کر ڈالتے ہیں، بادشاہ کے نیچے ہی ہوتے ہیں، صوبے بھی بغاوت کر ڈالتے ہیں، مختلف سردار بھی بغاوت کر ڈالتے ہیں۔ جب آپ یہ فرض کریں گے تو یہ منازعت فطرت کا تقاضا ہے، ہو کے رہے گی۔ اختیار و اقتدار جہاں ہوگا وہاں ایک نہ ایک دن ضرور روبہ عمل ہو جائے گا۔ فرمایا کہ اگر خدا کے ساتھ اس کے کچھ شریک و سہیم بھی ہوتے، جیسا کہ تم گمان کیے بیٹھے ہو، تو وہ ایک نہ ایک دن ضرور صاحب عرش سے منازعت و مخاصمت کی راہ ڈھونڈ لیتے، یعنی کوئی نزاع برپا ہو جاتی، کوئی تنازع کھڑا ہو جاتا، اور یہ آسمان و زمین کا سارا نظام درہم برہم ہو کے رہ جاتا۔ مطلب یہ ہے کہ جس زمین کے بادشاہوں اور بادشاہتوں پر قیاس کر کے تم نے یہ تخیل آراستہ کیا ہے، یہ واہمہ، یہ تخیل ہے، بہت سی قوموں میں پیدا ہوا، اس میں تو دیکھتے ہو کہ آئے دن حکومتوں کے نقشے بگڑتے بنتے رہتے ہیں۔ یعنی کیا ایسا ہوا ہے کہ ایک بادشاہ سلامت آ گئے اور اس کے بعد جو ان کے ماتحت تھے، جو ان کے نیچے تھے، انہوں نے ابدی طور پر ان کی بادشاہی کو تسلیم کر لیا اور طے کر لیا کہ کبھی منازعت نہیں کریں گے، بیٹوں نے باپ کے مقابلے میں کی ہے۔ یہ اختیار، یہ اقتدار ایسی چیز ہے۔ جس زمین کے بادشاہوں اور بادشاہتوں پر قیاس کر کے تم نے یہ تخیل آراستہ کیا ہے، اس میں تو دیکھتے ہو کہ آئے دن حکومتوں کے نقشے بگڑتے بنتے رہتے ہیں۔ اگر اسی طرح
خدا کے بھی کچھ شریک و سہیم اور حریف ہوتے تو آخر وہ کیوں چپ کے بیٹھے رہتے؟ وہ کیوں نہ صاحب عرش بننے کے لیے زور لگاتے؟ موقع ملنا چاہیے۔ بیٹا بھی باپ کو آگرے کی قلعہ میں قید کر کے بادشاہ سنبھال لے گا، وہ کیوں نہ صاحب عرش بننے کے لیے زور لگاتے؟ لیکن یہاں تو دیکھتے ہو کہ نہ ایک دن کے لیے سورج اپنے محور سے کھسکا اور نہ زمین اپنے مدار سے منحرف ہوئی، یعنی اتنے دور دور پڑے ہونے کے باوجود اتنے عظیم سیارے، اتنی غیر معمولی کہکشانیں، کسی جگہ کوئی اختلال، کوئی انتشار کبھی واقع ہوا؟ اسی حقیقت کو دوسرے مقام میں یوں واضح فرمایا ہے، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا دوسرے معبود بھی ہوتے تو یہ درہم برہم ہو کر رہ جاتے، یعنی یہ زمین و آسمان۔ تو اب یہ اس پہلو سے توجہ دلائی اور یہ بتایا کہ اس کائنات کا نظم جس طرح اپنا وجود قائم رکھے ہوئے ہے، جس طرح اس میں کوئی ادنا اختلال بھی نہیں ہے، اسی کی تصویر کھینچی ہے قرآن مجید نے ایک مقام پر کہ ذرا اپنی نگاہ دوڑاؤ، اس کائنات کو دیکھو، ہل تری من فطور، ادنا درجے میں بھی اس میں کوئی خلل دیکھتے ہو؟ دوبارہ دیکھو، سے بارہ دیکھو، ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر، تمہاری نگاہ درماندہ ہو کر لوٹ آئے گی، کوئی ادنا اختلال، کوئی انتشار اس کائنات کے نظم میں دریافت نہ کر سکے گی۔ اس کے بعد حج کی آیت پیش کی ہے، یہ 18 نمبر آیت ہے۔ ارشاد فرمایا ہے، الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس وکثیر حق علیہ العذاب ومن یہن اللہ فما لہ من مکرم ان اللہ یفعل ما یشاء۔ ترجمہ ہے، کیا دیکھتے نہیں ہو کہ جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں سب اللہ ہی کے آگے سرب سجود ہیں، اور سورج اور چاند اور تارے اور پہاڑ اور درخت اور چوپائے اور بہت سے لوگ بھی، اور بہت سے وہ بھی ہیں کہ جن پر خدا کا عذاب لازم ہو چکا ہے، اس لیے کہ انہوں نے یہ ذلت قبول کر لی کہ دوسروں کے آگے سر جھکا دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ جس کو اللہ ذلیل کر دے اسے پھر کوئی عزت دینے والا نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ اپنے قانون کے مطابق جو چاہے کرتا ہے۔ اس پر استاد امام لکھتے ہیں، یہ توحید کی وہ دلیل بیان ہوئی ہے جس کی شہادت اس کائنات کی ہر چیز اپنے وجود سے دے رہی ہے۔ ہم اس حقیقت کی طرف اشارہ کر چکے ہیں کہ اس کائنات کی ہر چیز اپنی تکوینی حیثیت میں ابراہیمی مزاج رکھتی ہے۔ ابراہیمی مزاج کیا تھا؟ قنوت، یعنی خدا کے سامنے جھک جانے کا مزاج، مسلم حنیف، پوری یکسوئی کے ساتھ اپنے آپ کو عالم کے پروردگار کے سپرد کر دینے کا مزاج۔ ہر چیز اپنی تکوینی حیثیت میں ابراہیمی مزاج رکھتی ہے۔ سورج، چاند، ستارے، پہاڑ اور چوپائے سب خدا کے امر و حکم کے تحت مسخر ہیں، یعنی جو ان کے لیے مقصد طے کیا گیا ہے اس مقصد کو پورا کر رہے ہیں۔ جو خدمت ان کے ذمے لگائی گئی ہے وہ خدمت انجام دے رہے ہیں۔ تسخیر کا مطلب یہ ہے، یعنی خدا نے جو ان کے لیے قاعدہ طے کر دیا ہے اس سے ادنا انحراف نہیں کرتے، جس کام میں ان کو لگا دیا ہے اس میں لگے ہوئے ہیں۔ ان میں سے کوئی چیز بھی سرے منہ خدا کے مقرر کیے ہوئے قوانین سے انحراف نہیں اختیار کرتی۔ سورج، جس کو نادانوں نے معبود بنا کر سب سے زیادہ پوجا ہے، یعنی انسان نے سب سے زیادہ اجرام فلکی میں سے جس کی پرستش کی ہے وہ سورج ہے۔ سورج دیوتا، سب سے بڑا دیوتا۔ سورج جس کو نادانوں نے معبود بنا کر سب سے زیادہ پوجا ہے، خود اپنے وجود سے گواہی دے رہا ہے کہ وہ شب و روز اپنے رب کے آگے قیام، رکوع اور سجدے میں ہے۔
طلوع کے وقت وہ سجدے سے سر اٹھاتا ہے، دوپہر تک وہ قیام میں رہتا ہے، زوال کے بعد وہ رکوع میں جھک جاتا ہے، اور غروب کے وقت وہ سجدے میں گر جاتا ہے، اور رات بھر اسی سجدے کی حالت میں رہتا ہے۔ اسی حقیقت کا مظاہرہ وہ چاند اپنے عروج و محاق سے اور ستارے اپنے طلوع و غروب سے کرتے ہیں۔ پہاڑوں، درختوں اور چوپایوں کا بھی یہی حال ہے۔ ان میں سے ہر چیز کا سایہ ہر وقت قیام، رکوع اور سجود میں رہتا ہے، اور غور کیجئے تو یہ حقیقت بھی نظر آئے گی کہ اس سائے کی فطرت ایسی ابراہیمی ہے کہ یہ ہمیشہ آفتاب کی مخالف سمت میں رہتا ہے۔ اگر سورج مشرق کی سمت میں ہے تو سایہ مغرب کی طرف پھیلے گا، اور اگر مغرب کی جانب ہے تو ہر چیز کا سایہ مشرق کی طرف پھیلے گا۔ گویا ہر چیز کا سایہ اپنے وجود سے ہمیں اس بات کی تعلیم دے رہا ہے کہ سجدے کا اصل سزاوار آفتاب نہیں بلکہ خالق آفتاب ہے۔ اس میں استدلال کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ وہ تھا جس میں یہ بات واضح کی گئی کہ کائنات کی ایک ایک چیز خدا کے قانون کی پابند ہے، اور قانون کی پابندی جس ضبط کے ساتھ کر رہی ہے وہ عام مشاہدے کی چیز ہے۔ اس کی ایک ادبی تصویر کھینچی ہے قرآن مجید نے، اور یہ بتایا ہے کہ یہ جو طلوع و غروب ہے، یہ دیکھو یہ کس طرح قیام اور رکوع اور سجود کی علامت بن گیا ہے۔ یعنی اگر قیام اور رکوع اور سجود یہ میری طرف سے ایک انسان کی حیثیت سے خدا کی عظمت اور اس کے قانون کی پابندی کا اعتراف ہے، تو یہی قانون کی پابندی یہاں بھی نمایاں ہو رہی ہے۔ یہ گویا ایک تمثیل کے انداز میں جو نظم اور جو ضبط اس کائنات میں ہے، اور جس طرح اس کی ایک ایک چیز اس کی پابند ہے، اس کی طرف توجہ دلائی ہے، اور دوسرے حصے میں سائے کی تمثیل بیان کی ہے کہ وہ کسی ابراہیمی مزاج کے ساتھ ڈھلتا اور آگے بڑھتا، اور وہ آفتاب جو سب کے لیے معبود بن گیا اس کے بالکل مخالف سمت میں پھیلتا چلا جاتا ہے۔ استاد امام لکھتے ہیں توحید کی یہ دلیل اشارات کی نوعیت کی ہے۔ یعنی ہوتا کیا ہے کہ انسان صرف منطقی وجود نہیں رکھتا، بعض اوقات آثار کے وہ پہلو اگر صرف اشارہ کر دیا جائے تو اسے بڑی حقیقتوں کی طرف توجہ دلا دیتے ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ طبعاً آتے ہیں، یعنی جب اصل استدلال بیان کر دیا جائے تو طبعاً یہ چیزیں ہیں کہ جو انسانی نفسیات پر، اس کی سوچ پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ تمثیلی استدلال ہمیشہ یہی کردار ادا کرتا ہے، یعنی وہ توجہ دلانے کا ایک ایسا کام کرتا ہے کہ پھر اس کے بعد اصل اور بنیادی استدلال کی طرف انسان غور کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ توحید کی یہ دلیل اشارات کی نوعیت کی ہے، اس وجہ سے یہ منطق کی گرفت میں نہیں آتی، لیکن نظام کائنات پر تدبر کرنے والوں کی نظر میں ان اشارات کی بڑی قدر و قیمت ہوتی ہے۔ یعنی اگر آدمی اس دنیا پر غور کرے تو اس کا ایک حصہ وہ ہوتا ہے کہ جب آپ منطقی صغرا کبرا قائم کر کے استدلال کر رہے ہیں، جیسے کہ پیچھے کے دلائل میں آپ نے دیکھا، اور پھر ایک وقت وہ آتا ہے کہ جب اشارات ہی اصل میں فیصلہ کن ہو جاتے ہیں، تو یہ اشارات کی نوعیت کا استدلال ہے، بڑی قدر و قیمت ہوتی ہے۔ ہاں قصص اہل بشارت کے اشارت دانت، یعنی وہی لوگ ہیں کہ جن کو کامیابی حاصل ہوتی ہے کہ وہ پھر اشاروں کو سمجھتے ہیں۔ تو جس وقت انسان اشاروں کو سمجھنے لگ جاتا ہے تو اس کے پیچھے کی منطق اور اس کا استدلال آپ اس کے وجود کا احاطہ کر لیتا ہے۔ انسانی نفسیات کو اگر دیکھیے تو وہ دونوں طرف سے رجوع کرتی ہے، یعنی ایسا بھی ہوتا ہے کہ میں خالص عقلی استدلال سے آگے بڑھتا ہوں اور پھر اس مقام پر پہنچتا ہوں کہ جہاں کہہ دیتی ہے شوخی نقش پا کی ابھی اس راہ سے کوئی گیا ہے، اور کبھی نقش پا کی شوخی سے ایک اشارہ پاتا ہوں
اور پھر استدلال کے اور منطقی استدلال کے اور عقلی استدلال کے رموز کھلتے چلے جاتے ہیں۔ تو قرآن مجید نے یہ گویا اس جانب بھی اشارہ کر دیا کہ اگر غور کرو گے اور دیکھو گے تو جس طرح سے عقل و منطق کے لحاظ سے یہ بات کسی مزید استدلال کی محتاج نہیں رہتی کہ اس کائنات میں ایک ہی معبود، ایک ہی مالک اور ایک ہی بادشاہ کا ارادہ کام کر رہا ہے، اسی طرح اگر اس عالم کے اشارات کو سمجھو گے، دیکھو گے کہ یہ کیسے سورج نکل رہا ہے، دیکھو گے یہ کیسے عروج کو پہنچ رہا ہے، دیکھو گے کہ یہ کس طرح زوال آشنا ہو رہا ہے، دنیا کے ایک حصے میں ایک جانب سے، دنیا کے دوسرے حصے میں دوسری جانب سے، تو یہ ہے تو ایک اشارت، لیکن اگر تم اہل بشارت میں سے ہو تو اس اشارت میں بھی تمہارے لیے بہت کچھ سوچنے کا سامان موجود ہے۔ یہ سارے پہلو وہ ہیں جن کی طرف قرآن مجید نے متعدد مقامات پر اشارہ کیا۔ یہ تو چند چیزیں ہیں جن کا انتخاب کر کے سامنے رکھا گیا ہے کہ اس کی روشنی میں قرآن مجید کے استدلال کو دیکھا جا سکے، یعنی وہ بنیادی استدلال جو توحید پر پہلے بیان ہو گیا، اس کے بعد پھر ان پہلوؤں سے جگہ جگہ اس کی توضیح مزید کی ہے، یعنی استدلال کے تینوں پہلو اس سے نمایاں ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ کائنات کے مختلف عناصر کے اندر کارفرما موافقت اور اتحاد اور باہم آمیزی اور سازگاری کا مطالعہ کیا جائے۔ دوسرے، کائنات جس طرح سے ایک حکیم اور مدبر ارادے کے کنٹرول میں ہے اس کو دیکھا جائے۔ اور تیسرے یہ کہ وہ اپنے اشارات سے جو کہانی کہہ رہی ہے اس کو اپنے باطن میں سننے کی کوشش کی جائے۔ تو اس کا آخری نتیجہ یہی نکلے گا کہ آدمی پکار اٹھے گا کہ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی تنہا اس کائنات کا خالق ہے، وہی تنہا ہمارا رب ہے اور وہی تنہا معبود ہے۔ یہ صفات کی بحث تھی۔ اس کے بعد اب سنن زیر بحث ہے۔ سنن سنت کی جمع ہے۔ قرآن مجید میں سنت اللہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، اللہ کی سنت، اللہ کے سنن۔ اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی اللہ اپنے بندوں کے ساتھ جب معاملہ کرتا ہے تو اس کے کیا قاعدے ہیں، اس کو قرآن مجید نے سنت اللہ سے یا سنن الہیہ سے تعبیر کیا ہے۔ سنن، اللہ تعالیٰ جو معاملہ اپنے بندوں کے ساتھ کرتے اور جس طریقے سے کرتے ہیں، یعنی جو معاملہ کرتے اور جس طریقے سے کرتے ہیں، اسے قرآن میں سنت الہی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارے ہاں تو سنت کا لفظ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم کردہ طریقے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے طریقے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو معاملہ اپنے بندوں کے ساتھ کرتے ہیں اور جس طریقے سے کرتے ہیں اسے قرآن میں سنت الہی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اس کے یہ سنن ناقابل تغیر ہیں، یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ نے معاملہ کرنے کے طریقے طے کر دیے ہیں ان میں وہ کبھی تبدیلی نہیں کرتا، اس لیے کہ یہی بندے اور خدا کے درمیان تعلق پہ اعتماد پیدا کرتے ہیں۔ یعنی میرے پروردگار نے اگر یہ طے کر دیا ہے کہ میرے لیے یہ ضابطہ ہے جس پر مجھے زندگی بسر کرنی ہے، اور اچانک مجھے معلوم ہو کہ وہ تبدیل ہو گیا تو سارا اعتماد ختم ہو جائے گا۔ یہی وہ سنن ہیں جن کو غلط طور پر فطرت کے قانون کے ہم معنی سمجھ لیا گیا، یعنی یہ خیال کیا گیا کہ اس کائنات میں اگر سورج کے طلوع و غروب کا ایک نظام ہے، اگر چیزوں کی پیدائش کا ایک نظام ہے، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ کبھی متغیر نہیں ہوتا، ہرگز نہیں، یہ تو خدا کے ہاتھ میں ہے، اس کی مٹھی میں ہے، وہ جب چاہے اس کو تبدیل کر دے، اس سے کوئی فرق نہیں واقع ہوتا۔ آج سورج مشرق سے طلوع ہو رہا ہے، کل مغرب سے طلوع ہونا شروع ہو جائے، یہ اللہ کا کام ہے، اس نے یہ نظم بنایا ہے، وہ جب تک چاہے جس طرح چاہے اس کو قائم رکھے،
اس لیے کہ وہ فعال لما یرید ہے، جو چاہے کر ڈالے، لیکن جو اس کے وعدے ہیں، جو اس نے طریقے بندوں کے ساتھ اختیار کیے ہیں اور پھر اپنے پیغمبروں کی وساطت سے ان کو بیان کر دیا ہے، ان میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اس کے یہ سنن ناقابل تغیر ہیں، ان میں ہرگز کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ چنانچہ جگہ جگہ انہی الفاظ میں بیان کیا ہے کہ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کی اس سنت میں، اللہ کے اس طریقے میں تم کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ چنانچہ خدا کی معرفت کے لیے جس طرح اس کی صفات کا علم ضروری ہے، ہم نے پیچھے یہ تمہید قائم کی تھی کہ ذات کے بارے میں قرآن مجید کیا کہتا ہے اس کا مطالعہ کریں گے، صفات کے بارے میں کیا کہتا ہے اس کو جانیں گے، وہ ہم نے باب مکمل کر لیا۔ اب سنن، جس طرح اس کی صفات کا علم ضروری ہے اسی طرح ان سنن الہیہ کا علم بھی ضروری ہے۔ ہم یہاں ان کی تفصیل کریں گے، لیکن اس سے پہلے مناسب ہے کہ چند مقدمات بطور تمہید واضح کر دیے جائیں، یعنی وہ سنن جن مقدمات پر مبنی ہے ان کو پہلے سمجھ لینا چاہیے۔ استاذ امام لکھتے ہیں، نمبر 1، مبدأ فطرت سے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اچھی فطرت پر پیدا کیا ہے، یعنی جب انسان کو بنایا، اس کی ابتدا ہوئی، اس کو فاطر فطرت نے وجود بخشا تو اچھی فطرت پر پیدا کیا ہے، اس کو نیکی اور بدی کا امتیاز بخشا ہے، یعنی یوں نہیں ہے کہ اس کو ازلی طور پر بد پیدا کر دیا گیا ہے، وہ اچھی فطرت پر پیدا ہوا ہے۔ اچھی فطرت یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کی حیثیت جو شرف اس کو بخشا ہے وہی اس کی فطرت ہے، وہ ارادہ رکھتا ہے، وہ اختیار رکھتا ہے، وہ عقل جیسی نعمت سے سرفراز کیا گیا ہے، اس کو نیکی اور بدی کا امتیاز بخشا گیا ہے، اور ان میں سے جس کو بھی وہ اختیار کرنا چاہے، یعنی نیکی کو اختیار کرنا چاہے یا بدی کو اختیار کرنا چاہے، اس کو اختیار کرنے کی اس کو آزادی دی ہے۔ اس کے بعد اس کا نیک یا بد بننا اس کے اپنے رویے اور توفیق الہی پر منحصر ہے، یعنی وہ کیا رویہ اختیار کرتا ہے، اس کا رویہ پھر اللہ تعالیٰ کی توفیق حاصل ہونے کا باعث بنتا ہے۔ تو گویا دو چیزوں پر منحصر ہے کہ وہ نیکی اختیار کرے، پہلے یہ کہ اس کا اپنا ارادہ کیا ہے، اس نے کیا رویہ اختیار کیا ہے، یہاں سے ابتدا ہوتی ہے۔ یہ ارادہ اور یہ رویہ ہے کہ جب اس کی پختگی واضح ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل حال ہوتی ہے۔ اس کے بعد اس کا نیک یا بد بننا اس کے اپنے رویے اور توفیق الہی پر منحصر ہے۔ اگر وہ نیکی کی راہ اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نیکی کی توفیق بخشتا ہے، یعنی فیصلہ اس نے کرنا ہے، کوشش اس نے کرنی ہے۔ اس کوشش میں اس کا رویہ کتنا مخلصانہ ہے، وہ اپنی جد و جہد کس حد تک لے جا رہا ہے، یہ تو اس کا کام ہے۔ جب یہ واضح ہو جاتا ہے کہ ارادہ بھی صحیح ہے، نیت بھی ٹھیک ہے، رویہ بھی درست اختیار کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو نیکی کی توفیق بخشتا ہے، اور اگر وہ بدی کی راہ پر جانا چاہتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ اگر چاہتا ہے بدی کی راہ پر جانے کے لیے بھی چھوڑ دیتا ہے۔ یعنی انسان دوسری تمام مخلوقات میں جو ہمارے سامنے فرشتے اور جنات، ان کے بارے میں ہم زیادہ نہیں جانتے، لیکن یہاں جو مخلوقات ہیں ان میں انسان کا یہ امتیاز ہے کہ اس کو نیکی اور بدی کا شعور بخشا گیا ہے۔ قرآن مجید نے اس کو بہت وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ یہ خدا کا پہلا الہام ہے، یعنی مجھے یہ شعور دے کر بھیجا گیا ہے کہ نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے۔ دنیا میرے گرد و پیش میں جب نمایاں ہوتی ہے تو مجھے وہ الفاظ بخش دیتی ہے جس سے میں اپنے اس باطن کو تعبیر کر سکوں، جس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کرتی۔ ایک دو چیزوں پر اطلاق کر کے مجھے وہ زبان دیتی ہے
کہ جس کے ذریعے سے میں اپنے اس باطن کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر سکوں۔ یہ وہ حقیقت ہے کہ جس کا مشاہدہ ہر انسان اپنی زندگی میں کرتا ہے۔ میرے اندر وہ علم ہے جو خارج سے متعلق ہوتا ہے۔ انسانیت کی روایت مجھے صرف الفاظ دیتی ہے، الفاظ، تصورات۔ جب وہ آتے ہیں میرا باطن کا علم اس کو قبول کرتا ہے اور اس کے بعد ابلاغ کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے۔ تو اصل علم بھی میرے اندر ہے، نیکی اور بدی کا شعور بھی میرے اندر ہے۔ اس کا ظہور البتہ اسی طرح وقت کے ساتھ ہوتا ہے جس طرح سے مثال کے طور پر جنس کے دائیات میرے وجود کی تخلیق کا حصہ ہیں، لیکن ان کا ظہور ہونے میں کچھ وقت لگتا ہے۔ اس کو نیکی و بدی کا امتیاز بخشا ہے، اور ان میں سے بھی جس کو بھی وہ اختیار کرنا چاہے اس کو اختیار کرنے کی اس کو آزادی دی ہے۔ اس کے بعد اس کا نیک یا بد بننا اس کے اپنے رویے اور توفیق الہی پر منحصر ہے۔ اگر وہ نیکی کی راہ اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نیکی کی توفیق بخشتا ہے، یعنی اختیار کرنے کی کوشش اس نے کرنی ہے، ارادہ اس کا، سعی و جہد اس کی۔ اب نیکی ہو جائے خدا کی توفیق شامل حال ہو جاتی ہے۔ یہ صلہ ہے اس اچھے ارادے کا اور اس صحیح رویے کا۔ اور اگر وہ بدی کی راہ پر جانا چاہتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ اگر چاہتا ہے بدی کی راہ پر جانے کے لیے بھی چھوڑ دیتا ہے، یعنی پھر اس کے لیے وہ مواقع کھل جاتے ہیں، شیاطین کو اس کو بہکانے کے موقع ملتے ہیں، اس لیے کہ ارادہ اس کا ہے، اس نے بدی کو جان بوجھ کر اختیار کر لیا ہے اور اپنے رویے سے اپنے اس ارادے کی تصویب کر رہا ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ جن چیزوں پر انسان کا مواخذہ کرے گا، یعنی یہ پہلی بات واضح ہوئی کہ نیکی اور بدی کا امتیاز ہے انسان کے اندر، یہ مقدمات ہیں جن کو سمجھ لینا چاہیے۔ انسان یہ امتیاز لے کر آیا ہے، ایک حادثہ اخلاقی اس کے اندر موجود ہے۔ اس کو جس طرح آنکھیں دی گئی ہیں، چھونے کے لیے ہاتھ دیے گئے ہیں، سننے کے لیے کان دیے گئے ہیں، اسی طرح یہ حادثہ اخلاقی بھی بخشا گیا ہے۔ یہ چیز اس کے وجود کا حصہ ہے۔ اس کا ظہور البتہ تربیت، تعلیم اور معاشرے کی مدد سے ہوتا ہے۔ جب اس کا ظہور ہو جاتا ہے تو پھر انسان اپنے اس باطن کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اپنے راستے کو چنتا ہے۔ توفیق الہی اس کا صلہ ہے، اور اگر غلط راستے پر جاتا ہے تو شیاطین کی دراندازی اس کا نتیجہ ہے۔ یعنی یوں نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی آدمی کو پکڑ کر نیک بنا دیتے ہیں، وہاں پر بھی ارادہ اندر سے آتا ہے، پھر اس کے بعد توفیق ملتی ہے۔ اور یوں بھی نہیں ہے کہ شیاطین کسی کو بہکا دیتے ہیں، اس کے لیے داعیات اندر سے پیدا ہوتے ہیں، ارادہ اندر سے وجود پذیر ہوتا ہے، رویے باطن سے اٹھتے ہیں، پھر ان کو موقع ملتا ہے کہ وہ اب بہکانے کے لیے میدان میں اترے۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ جن چیزوں پر انسان کا مواخذہ کرے گا یا جن پر اس کو اجر دے گا، ان کے لیے اس نے انسان کو اختیار و ارادہ کی آزادی بھی بخشی ہے۔ یعنی جن چیزوں پر مواخذہ ہونا ہے، جن پر اجر ملنا ہے، آزادی ان کے لیے ہے۔ باقی بے شمار چیزیں ہیں جن میں ہم پابند بحث ہیں۔ جو لوگ اس اختیار و ارادہ کے حامل نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو مواخذے سے بھی بری رکھا ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی پاگل ہو گیا، مجنون ہو گیا، یہ صلاحیت کھو بیٹھا، تو اس پر مواخذہ بھی نہیں ہے۔ رفع القلم عن المجنون، جیسے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اختیار و ارادہ انسان کا ذاتی نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ ہی کا عطا کردہ ہے۔ یعنی یہ ارادہ و اختیار بھی ایسا نہیں ہے کہ میں نے خود حاصل کر لیا ہے، مجھے اسی پروردگار نے دیا ہے، اور اس کا استعمال بھی انسان اللہ تعالیٰ کی مشیت ہی کے تحت کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ آزادی دیتے ہیں اس کو کہ اب تم اپنے اس اختیار کو استعمال کرو۔ اللہ تعالیٰ اپنی مشیت اور حکمت کے تحت انسان کے جس ارادے کو چاہے پورا نہ ہونے دے۔ البتہ اگر وہ اپنی کسی حکمت کے تحت اس کے کسی نیکی کے ارادے کو پورا نہیں ہونے دیتا
تو اس نیکی کے اجر سے اس کو محروم نہیں کرتا۔ اسی طرح اگر اس کی کسی بدی کی اسکیم کو پائے تکمیل تک پہنچنے نہیں دیتا تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ اس کے اخروی خمیازے سے بھی لازماً اس کو بری قرار دے دے گا۔ یعنی ارادہ میرا ہے، مجھے فیصلہ کرنا ہے، لیکن یہ ارادہ پورا ہوگا یا نہیں یہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے تحت فیصلہ کرتے ہیں۔ اس لیے کہ اس کائنات کے نظم میں ہر ارادے کو پورا ہونے کی آزادی نہیں بخشی جا سکتی۔ ارادے کی آزادی ہے، رویہ اختیار کرنے کی آزادی ہے، عمل کرنے کی آزادی ہے، لیکن وہ ارادہ پورا ہوگا یا نہیں، بدی کا ہے یا نیکی کا، یہ معاملہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قبضہ قدرت میں رکھا ہے، اس لیے پورا ہونے پر اجر کو بھی منحصر نہیں کیا، سزا کو بھی منحصر نہیں کیا۔ میں نے ارادہ کر لیا میں حج کے لیے جاؤں گا، میں کسی غریب کی مدد کروں گا، کسی وجہ سے وہ ارادہ پورا نہیں ہو سکا، اس میں کوئی رکاوٹ آ گئی، لیکن وہ ارادہ اگر مخلصانہ ہے تو مجھے اس کا اجر مل جائے گا۔ میں نے ارادہ کر لیا، میں گھر سے نکل کھڑا ہوا کہ میں کسی کو قتل کر دوں گا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بچا لیا تو میں مواخذے سے نہیں بچوں گا، اس لیے کہ یہ محض خواہش اور تمنا نہیں تھی، یہ ارادہ تھا، اس کے لیے صحیح ہوئی، اس کے لیے اقدام ہوا۔ تو یہ بھی بنیادی چیز ہے جس کو سمجھ لینا چاہیے۔ اس کی کچھ مزید توضیح ہم اگلی نشست میں کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔